أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وأتقن خطابه وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي الوعد مجلس کا معاملہ ہے اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ نہیں چند کلمے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا ابتلا امتحان لینے کے معنی خدا بند عالم خود فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے خلیل کا امتحان لیا اور میرا خلیل جو ہے کامیاب ہوا اس امتحان میں کامیاب بھی ہوا اور آواز بھی آئی فدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین ہم نے فدیہ قبول کیا فدیہ قبول ہوا امتحان میں کامیابی ہوئی مسئلہ اہم بھی ہے ٹیڑھا بھی ہے فدیہ کیا چیز ہے قربان کرنا کسی کے اوپر کسی کو قربان کرنا فدیہ جو ہے جو چیز بھی فدیہ کی جائے گی اس کا درجہ کم ہوگا اور جس کے اوپر سے وہ چیز فدیہ کی جائے گی اس کا درجہ جو ہے بہت بلند ہوگا مسئلہ آگے پھنس گیا قرآن مجید ہے اللہ کی کتاب ہے سمجھنے کے لیے علم چاہیے علم کافی علم وافی علم شافی جس کے پاس علم قرآن ہو 14 علم ہیں ادب کے اگر 14 علم سے واقفیت ہے تو آیتوں کا ترجمہ کرے نہیں چپ چاپ رہے
سلوات بھیجیے گا۔ اس سے بہتر سلوات بھیجیے گا۔ سب قرآن مجید کی طرف جو ہے آئے سمجھنے کے لیے، علم وافی علم کافی کے لیے ضرورت ہے، رکھنے والا آئے آیتوں کو سمجھے۔ اسماعیل نبی اللہ کو بچایا گیا، اور اسماعیل کا فدیہ جو ہے ذبح عظیم کو خداوند عالم نے فرمایا کہ ذبح عظیم جو ہے یہ فدیہ ہے۔ کس کا فدیہ ہے؟ اسماعیل کا۔ اب ذبح عظیم کون ہے؟ اسماعیل نبی اللہ معلوم۔ اب ذبح عظیم کے فدیہ کیا جا رہا ہے جناب اسماعیل کا۔ ہم مسلمان فیصلہ کریں کہ اسماعیل نبی اللہ کا درجہ زیادہ ہے کہ ذبح عظیم کا درجہ زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑی سمجھنے والی بات ہے، اور اس گرمی میں سمجھا لیں گے انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہوگی۔ صلوات بھائی یہ مفسرین قرآن مجید کے جاننے والے، جن کو جو ہے تھوڑا بہت علم رہتا ہے، الٹا سیدھا ترجمہ بھی کرتے ہیں، وہ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اسماعیل نبی اللہ کا فدیہ ہو گئے، ذبح عظیم والے فدیہ ہو گئے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں قرآن مجید میں لکھا ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ذبح عظیم جو ہے وہ قربان ہو گئے جناب اسماعیل کے اوپر۔ فدیناہ، ہم نے فدیہ کیا اسماعیل کا بذبح عظیم، عظیم قربانی کی ذریعے سے اس کو فدیہ کیا، اسماعیل کو بچایا، اور ذبح عظیم جو ہے وہ فدیہ ہو گیا۔ لیکن یہ عقیدے کے خلاف، یہ ایمان کے خلاف، طریقہ اہل بیت کے خلاف، آل محمد کے نظریے کے خلاف، اس لیے کہ پنجتن پاک اور چہارزہ معصومین میں ان سے بہتر نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ صلوات بھیجیے گا۔ اب آیت کے سمجھنے کی دشواری ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فدیناہ، ہم نے اس کا فدیہ بنایا۔ کس کا فدیہ بنایا؟ لوگوں نے کہا اسماعیل کا۔ ہم نے کہا یہی تو آپ کے سمجھ کا پھیر ہے۔ کہا پھر فدیناہ، ہم نے اس کا فدیہ بنایا۔ یہ ہو کون ہے؟ کہا یہ نور جو اسماعیل کے صلب میں ہے، نور محمد۔ نور محمد جب فنا ہو رہا تھا تو ذبح عظیم نے قربانی دی اور اس نور کو بچایا، محمد کو بچایا ہے، اسماعیل کو نہیں بچایا ہے۔ صلوات بھیجیے گا۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا۔ نہیں ہوئی، ابھی واضح آیت نہیں ہوئی۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ تو ذرا مشکل ہے، نبی اللہ حسین سے کیسے ہیں؟ اور حسین مجھ سے ہیں، ظاہر ہے امام حسین سلام نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ جملہ تو واضح ہے، لیکن یہ کہ امام حسین علیہ السلام سے رسول اللہ ہیں، تو یہ سمجھنے والی بات آسان نہیں ہے، آسانی سے بات سمجھ نہیں آئے گی۔
کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ سنیے، حسین منی، میرا حسین مجھ سے ہی ہے، میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے کیسے ہوں؟ جب عالم انوار میں جناب اسماعیل ذبح کیے جا رہے تھے تو اسماعیل کے صلب میں نور محمد تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اسماعیل کو نہیں بچایا بلکہ نانا کو بچایا ہے۔ ابھی مطلب ہوا صلوات وہی ہے۔ حسین نے بچایا رسول خدا کو، قربانی کے بعد اپنی قربانی ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے اور نہ اسماعیل نبی اللہ ہو سکتے ہیں۔ ذبح عظیم کربلا والا ہے، اس سے بڑی قربانی کوئی ہوئی ہے اور نہ اس سے بڑی قربانی کوئی ہوگی۔ تو حسین نے تنہا جو ہے دین اسلام کو نہیں، بانی دین نبی اللہ کو بھی حسینی ہی نے بچایا ہے۔ حسین کی منزل وہ ہے کہ اس منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ صلوات بھیجیے گا۔ ایک صلوات اور زور سے بھیج دیجیے۔ اپنا بھی خیال ہے، آپ کا بھی خیال ہے، سمجھے؟ مسائل پڑھا رہے ہیں اس لیے زیادہ طول تفصیل نہیں دینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے اللہ کو، کتنی محبت کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ حسین کو جس سے محبت ہے، میرے حسین تو اپنے نانا کو کتنا چاہتا ہے، فرماتے ہیں میں اپنے نانا کے برابر کسی کو نہیں چاہتا، اتنا میں اپنے نانا کو چاہتا ہوں۔ کہ تیرا نانا جو ہے اگر اڑ جائے گا تو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا تجھ کو، تجھے شبیہ رسول دوں گا۔ میرے حسین تجھے نانا سے محبت ہے تو نانا کی شبیہ تیرے پاس ہوگی۔ وہ کون سی شبیہ ہے؟ جناب علی اکبر۔ تفصیل نہیں، تفصیل بعد میں۔ جناب علی اکبر شبیہ ہے رسول، یہ کوئی تاریخی بیان نہیں ہے، حدیث ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ میرا علی اکبر جو ہے شبیہ رسول ہے۔ جب میں نانا کے زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے لال کو دیکھ لیتا تھا، زیارت کر لیتا تھا۔ اے میرے حسین تجھے اور کس سے محبت ہے؟ کہا مجھے میری ماں سے محبت ہے، فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ۔ اللہ اکبر۔ کہا حسین تیری ماں دنیا سے اگر جائے گی تو اس کی شبیہ میں تجھے دوں گا، زینب اس کی شبیہ ہوگی۔ حسین جب تم زینب ماں کو دیکھنا چاہے نا تو زینب اپنی بہن کی زیارت کر لینا۔ اے میرے حسین اور تجھے کس سے محبت ہے؟ کہا بھائی حسن سے۔ کہا بھائی حسن کی نشانی قاسم جو ہے شبیہ ہے امام حسن، تجھے دوں گا کہ جب بھی تجھے ضرورت ہو بھائی کی زیارت کرنے کی تو دیکھ لے، حسن کی صورت کو دیکھ لے۔ اور کس سے محبت ہے؟ پالنے والے مجھے میرے بابا سے محبت ہے، بابا علی سے۔ کہا بابا علی کو دیکھو گے؟ اگر علی کو اٹھا لوں گا تو علی کی جگہ پر ابو الفضل عباس شبیہ علی، علی کے بالکل صورت تصویر۔ جب تمہیں زیارت کی ضرورت ہو کہ بابا کی زیارت کرو تو علی کو دیکھ لینا، عباس کو دیکھ لینا۔ شبیہ جو ہے
تو پنجتن پاک کربلا میں نہ صحیح لیکن شبیہیں موجود ہیں، سب کی شبیہیں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ابھی 5 شبیہوں سے امام حسین علیہ السلام کو کتنی محبت ہے نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا 5 شبیہیں ایسی تھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام دیکھ لیتے تھے تو فرماتے تھے یہی پنجتن پاک موجود ہے، کربلا میں پنجتن پاک موجود ہے۔ پنجتن پاک کہاں؟ آج وہ نہیں ہے تو ان کی شریحیں موجود ہیں، لیکن آپ آئیے کربلا، ان 5 شبیہوں کے ساتھ اشقیہ نے کیا کیا ہے معلوم ہے؟ شہید ہوئے ہیں 72، لیکن جو 5 کی کیفیت ہوئی ہے کسی کی نہیں۔ جو مظالم ان 5 افراد پر جو شبیہ تھے اہل بیت طاہرین کے، جو مظالم ان کے اوپر ہوئے کسی کے اوپر نہیں ہوئے۔ شہیدوں کی لاشوں کو دیکھیے، لاشیں اٹھا کے لے آئے ہیں مظلوم امام، لیکن یہ شبیہیں جو ہے اٹھانے کے لیے کیسے اٹھایا جاتا؟ کہا جوان بیٹے کی میت آئی خیمے میں، کچھ تو بولیے، سنا ہوگا ذاکرین سے کہ جناب علی اکبر کی جو ہے لاش آئی ہے، جناب عباس کی لاش آئی، کہو نہ آئی کہو یا نہیں آئی۔ عباس کی لاش دریائے فرات پر امام حسین علیہ السلام لا نہیں سکے، نہیں سمجھے، اٹھانا چاہا لاش نہیں اٹھی۔ جناب قاسم جو ہے شبیہ امام حسن تھے، کیا آپ کو یقین ہے کہ جناب قاسم کی لاش امام حسین صاحب لانا چاہتے تھے؟ بالکل لانا چاہتے تھے۔ روایت کہتی ہے جناب قاسم کی لاش کو لے کے چلے تو امام علیہ السلام کے اٹھانے میں جناب قاسم کے دونوں پیر زمین پر جو ہے اللہ اکبر زمین پر لگے تھے، اور امام کے ساتھ وہ پیر جو ہے وہ بھی چل رہے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا لاش پامال ہو گئی تھی اس لیے اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ آخر میں پکارا تھا بنی ہاشم پہ بچوں، ارے اب آؤ اور اپنے بھائی کی لاش اٹھا لو۔ بچوں کو پکارا ہے جناب علی اکبر شبیہ رسول۔ بس مجلس اسی پر خاتمہ۔ موت ہوئی ہے، بیچارہ جو ہے بہت کم چینی میں مارا گیا، یہ تو ہر آدمی کو افسوس ہے، لیکن باپ کے دل سے پوچھئے، دادا کے دل سے پوچھئے، گھر والوں خاندان والوں کے دلوں سے پوچھئے کہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر جتن، یعنی ہم لوگ تو رشتہ دار تھے، دور کے تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ چاقو لگے ہیں تو نہ پوچھئے، وہ جو ہے مصیبت سنی نہیں جا رہی تھی۔ کتنے بیچارے کے چاقو لگے، 1 2 6 4 6 جتنے بھی چاقو لگے، وہ لاش جو ہے کیسی رہی ہوگی چاقو لگنے کے بعد۔ اس وقت جو ہے کس کو پکارا ہوگا، سمجھے نہیں؟ خاندان بڑا ہوتا ہے، سب کو یاد کیا جاتا ہے، ارے فلاں ہوتا تو یہ ہو جاتا، ارے فلاں ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ بس مجلس ختم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بنیا، بیٹا علی اکبر، اے میرے لال بنیا علی، میرے قریب آؤ۔ جناب علی اکبر قریب آئے، فرمایا بابا اجازت دیجیے شہید ہونے کے لیے۔
مظلوم امام نے سمجھایا میرے لال تم مرنے جا رہے ہو؟ تم مرنے نہیں جا رہے ہو، باپ ختم ہو گیا، یہ میرے لال میرے جسم میں جان نہیں ہے۔ بیٹا علی اکبر، جب میں مشتاق ہوتا تھا نانا کی زیارت تمہاری زیارت کرتا تھا، بیٹا میں کس کی زیارت کروں گا؟ اے بیٹا علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے مظلوم امام نے اس بیٹے کو سوار کیا ہے، سوار کرنے کے بعد فرماتے بیٹا جا رہے ہو؟ جا تو رہے ہو لیکن مڑ مڑ کے مجھے پیچھے دیکھ۔ جناب علی اکبر نے جب مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مولا کا لیجا پکڑے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر گھوڑے سے کود پڑے، اے بابا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے پیدل چلیں اور آپ کا بیٹا سوار ہو۔ اے بابا آپ میرے پیچھے چلیں گے تو میں سوار نہیں ہو سکوں گا۔ اچھا میرے لال جاؤ، خدا حافظ۔ جا تو رہے ہو لیکن مڑ مڑ کے اپنی صورت مجھے دکھلاتے جاؤ۔ کیا کیفیت تھی؟ گیا مظلوم امام کا چاند گیا، یزیدی فوج کے بادل میں چھپ گیا۔ مظلوم امام جو ہے دیکھ رہے ہیں میرا لال میدان میں گیا ہے۔ شیخ جعفر ششتری بہت بڑے عالم تھے، لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر 3 مرتبہ احتضاری کیفیت طاری ہوئی۔ احتضاری کیفیت کیا ہے؟ جانکنی کا حالت، جیسے کسی کی روح نکل رہی ہو، وہ کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بیویوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی روح پرواز کر رہی ہے۔ بہن پوچھتی ارے بھیا، ارے آپ کا کیا عالم ہو رہا ہے؟ اے زینب میرا لال لڑ گیا، آدھا میں گر گیا۔ اے میری بہن، اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہونا چاہا۔ روایتیں کہتی ہیں گھوڑے پہ نہیں سوار ہو سکے، بمشکل گھوڑے پہ سوار ہوئے اور قلعہ کی گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدیوں سے پوچھا اے یزیدیوں میرا چاند کہاں ہے؟ اے میرے دشمنوں، میرے لال کو کدھر تم نے مارا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ پکارا ہے۔ کس کو پکارا ہے معلوم ہے؟ این علی، این علی، این علی۔ ارے مولا کس علی کو پکار رہے ہو؟ بابا علی کو یا بیٹا علی اکبر کو پکار رہے ہو؟ ارے بیٹا تو کچھ بول تو باپ تیرے آواز پر آئے، لیکن آواز نہیں آ رہی ہے۔ دیکھا اور قریب گئے، دیکھا کہ اشقیاء گھیرے ہوئے ہیں، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ مظلوم امام بڑھے، دیکھا جوان بیٹا گھوڑے سے گر چکا ہے، اٹھنا چاہتا اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد مظلوم امام جب جوان بیٹے کے دیکھا زخمی ہو رہا ہے، مولا سنبھل نہیں سکے، گر گئے۔ یہ ایمان والو، گرنے کے بعد مولا کھڑے نہیں ہو سکے، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، علی اکبر کی طرف بڑھے، فوضا خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے دیکھ رہے تھے میرا لال زندہ ہے، سانس آ رہی ہے۔ فرمایا بنیا الدنیا بعدک
اے بیٹا اب جینے میں کوئی مزہ نہیں، اے میرے لال تم گئے اور باپ کو اکیلا چھوڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹا مجلس ختم ہو گئی، ایمان والو فرمایا بیٹا کیا سینے میں تکلیف ہے؟ اللہ اکبر۔ جو مولا نے سینے کی طرف ہاتھ اٹھائے بڑھایا تو نیزہ ٹوٹی ہوئی سینے میں مولا نے نکالنا چاہا، اللہ اکبر، نکالنا مشکل ہو گیا، کلیجہ بھی ساتھ نکل آیا، میرا مولا بے سہارا ہو گیا۔ بنیا علی الدنیا بعد کلافہ، اے بیٹا اب جینے میں مزہ نہیں ہے، اے میرے لال تم چلے گئے، ضعیف باپ کیا کرے؟ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ مل کے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لو، اس لیے میت اٹھ نہیں رہی ہے۔ کیسے کیسے میت گئی؟ کسی نے کہا زینب، ارے ام لالا سے کہہ دو علی اکبر دولہا بن کے آ گیا۔ اللہ اکبر، والی اکبر، والی اکبر۔ اللہ